صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے. فرمایا تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. اس نے عرض کیا مختصر سا بیان کر دیجیے. فرمایا جیسا بھیجنے والا خدا ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے. سبحان اللہ. کوزے میں سمندر بند کر دیا. یعنی جسے بھیجنے والا خدا ہے اور پھر وہ خدا کا محبوب بھی ہے تو پھر اس کی حسن و جمال کا اندازہ خود ہی ہے. مشہور ثناخوان رسول صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں وہ احسن منک لم ترکت عینی واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل شخص دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا. جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. کسی اور محبت والے نے بھی کیا خوب کہا, صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا. فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا. شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مفقود ہے, اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے بھی یہی سوال ہوا. فرمایا نہیں بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن اور چمکدار اور گولائی والا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو دیکھا ہی نہیں.